اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَسْخِيرٍ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، تمہارا کوئی معبود، تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یہاں تم کو بسایا، لہذا تم اس سے معافی چاہو، اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً تمہارا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں بہت خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ اسے اللہ کی زمین پر چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے ذرا سا بھی تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، اور یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ ناظرین، سورہ ہود کے 6 رکوع کی آیات 61 سے 65 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔
اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد ایک نئی قوم جو ان ایماندار لوگوں کی اولاد میں سے اور ان ایماندار لوگوں کو جو ہود کے بعد اس زمین کے اوپر اختیار والے لوگ بنے، اس سے قوم سمود پیدا ہوئی۔ گویا قوم عاد کی جو سکسیسر نیشن تھی وہ ایمانداروں کے اولاد تھی، کیونکہ جو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے تھے ان کو تو برباد کر دیا گیا تھا، ان کا تہس نہس کر دیا گیا تھا، ان کا نشان تک مٹا دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بیت گیا اور وہ قوم جس کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اس زمین کے اوپر خلافت عطا کی تھی، اس نے بھی وہی کام شروع کیا جو قوم عاد نے شروع کیا۔ اس کی ہدایت کے لیے، اس کو وارن کرنے کے لیے ان کے اندر پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی آ کے اپنی قوم کے سامنے وہی پیغام پیش کیا، وہی بات جو اس سے پہلے ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ تم ایک اللہ کے بندے بن جاؤ۔ آخر تمہیں اس بات میں کیا اعتراض ہے جب تمہارا رب ایک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، اس کا دیا تم کھاتے ہو، اس کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہو، تو اس کے شکر گزار بندے کیوں نہیں بنتے؟ تو قوم نے جواب دیا، صالح ہم تو تم سے بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے، لیکن تم نے تو یہ بڑا ہی بات کہہ دی کہ تم اپنے معبودوں سے ہم کو برگشتہ کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے معبودوں سے ہمیں توڑنا چاہتے ہو، یہ ہم کسی صورت میں نہیں کریں گے، اور تم جس طرف ہمیں بلا رہے ہو، ہمارے باپ دادا نے یہ کام نہیں کیا، اب ہم کیوں کریں؟ اور ہم تو اس سے پہلے تمہارے بارے میں یہ امید کرتے تھے کہ تم ہماری قوم کے بڑے روشن اور بڑے ہی زبردست آدمی بنو گے، لیکن تم نے تو یہ عجیب ہی بات کر دی کہ تم تو اللہ کے راستے پر ہمیں بلا رہے ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری قوم کے لوگوں غور تو کرو اس بات پہ، ذرا سوچو تو، ذرا دیکھو تو، ذرا اس بات کے اوپر تھوڑا سا تفکر کر کے دیکھ لو کہ اگر میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں اور میں تمہیں اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، تو اس میں تمہاری بھلائی ہے یا میری بھلائی ہے؟ کیونکہ اگر میں اپنے رب سے کی نافرمانی کروں گا، تمہارے کہے پہ چلوں گا، تمہارے جو بنائے ہوئے جھوٹے الہ ہیں، جو قبریں ہیں، جو داتا اور دستگیر تم نے بنائے ہوئے، میں ان کی پوجا کروں گا، تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، اور اس کی بربادی کے تم مجھے بچا نہیں سکتے۔ اب تمہارے لیے ایک ہی نشانی ہے، جو اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کھلے چھوڑ دو، اس کو تعرض نہ کرو، اس کو پانی پینے اور اللہ کی زمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ایک نشانی ہے۔ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن تمہارے لیے ہیں، یہ 3 دن مزے کر لو، عیش کر لو، تمہارے اوپر وہ عذاب ٹوٹے گا کہ جو اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صالح علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے سرکشی کی حد کر دی ہے، تمہارے رب نے اپنی نوازشوں کی تم پر بارش کی ہے، تمہیں ہر طرح سے خوشحال بنایا ہے، اور تمہیں زمین کے اوپر اتنا اختیار اور اقتدار عطا کیا ہے، لیکن تم نے اپنے مالک کی سرکشی کی، شکر گزاری کرنے کے بجائے تم اس کے باغی بن کر رہے، اس کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، اب تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برسا ہی چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔